بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے یہ درخواست کی کہ اللہ کے رسول آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے 4 باتیں ارشاد فرمائیں۔ ان 4 باتوں میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے، اعبد اللہ کأنک ترہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت اس طرح سے کرو گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یقیناً جب آپ نماز میں اور ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور جب ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے دل میں دماغ میں یہ دھیان بیٹھا ہوا ہونا چاہیے کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اس دھیان اور اس استحضار کے ساتھ آدمی عبادت کرتا ہے تو اس عبادت کی افادیت بڑھ جاتی ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے، اللہ پاک کی محبت دل میں بیٹھتی ہے، عبادت کا شوق اور رغبت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ عبادت کرتے وقت یہ خیال کیا کرو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا یہ خیال کیا کرو کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کرو، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرا کرو، زندوں میں شمار نہ کیا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ خیال رکھو کہ ابھی تو تم چل پھر رہے ہو اور کل کسی وقت بھی آپ کا انتقال ہو جائے گا، ایک قریب وقت آنے والا ہے، آپ کی موت آ جائے گی اور پھر آپ کا شمار بھی مردوں میں ہوگا۔ اس لیے ابھی سے ہی اپنے آپ کو تیار رکھو۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ موت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو، ہر وقت موت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ سمجھ لو کہ گویا کہ آپ کا موت سے سابقہ اور پالا پڑنے والا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے موت آدمی کو بہرحال پہنچ کر رہے گی، موت انسان کو تلاش کرتی رہتی ہے۔ جب اس انسان کا وقت پورا ہو جاتا ہے، فرشتہ آتا ہے اور اس کی روح نکال کے لے جاتا ہے، نہ اس کو آنے سے پہلے آگاہ کرے گا، نہ خبر دے گا، نہ اطلاع دے گا، اچانک اس کی موت آ جائے گی۔ تو اس لیے اس سے پہلے آدمی اپنی تیاری کر لے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے تیسری نصیحت ارشاد فرمائی، وہ یہ فرمائی کہ دیکھو جب بھی کسی پتھر کے پاس سے یا کسی درخت کے پاس سے آپ کا گزر ہو تو وہاں اللہ کا ذکر ضرور کیا کرو، اللہ کا ذکر ضرور کیا کرو۔ کیوں؟ قیامت کے دن یہ درخت بھی اور یہ پتھر بھی اور یہ جگہ آپ کے متعلق یہ گواہی دیں گے کہ یا اللہ اس بندے نے یہاں کھڑے ہو کر ذکر کیا تھا۔ تو کتنی مبارک اور کتنی سعادت کی بات ہے کہ قیامت کے دن ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ گواہ بن جائیں۔ معتکفین سے درخواست ہے، مثال کے طور پر ایک حجرے میں وہ ہیں، وہ دوسرے حجرے میں جاتے ہیں، ایک گیرلی سے دوسرے گیرلی میں جاتے ہیں کسی ضرورت سے، وہاں جاتے ہوئے آتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ کہیں۔ مسجد کی کوئی جگہ خالی نہ رہے جہاں اللہ کا ذکر انہوں نے نہ کیا ہو، کوئی خطہ نہ رہ جائے جہاں اللہ کا ذکر نہ ہوا ہو۔ اسی طرح سے جو لوگ گھروں سے آتے ہیں وہ راستے میں جاتے ہوئے آتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ جہاں ایک لمحے کے لیے کھڑا ہونا ہے تو ایک بار آدمی اور کچھ نہ صحیح اللہ اکبر ہی کہہ دے، ایک بار آدمی سبحان اللہ ہی کہہ دے، ایک بار آدمی ماشاء اللہ الحمدللہ ہی کہہ دے۔ تو ان کلمات کے کہنے سے جس جگہ پر یہ کلمات آپ نے کہے ہیں، قیامت کے دن یہ جگہیں آپ کے لیے گواہ بنیں گی اور اللہ کے دربار میں یہ کہیں گی کہ یا اللہ اس بندے نے ہمارے پاس کھڑے ہو کے ذکر کیا تھا۔ تو کتنی فضیلت کی بات ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب یہ جگہیں نیکی کی گواہیاں دیں گی تو پھر اسی طرح سے یہ جگہیں
گناہ کی گواہیاں بھی دیں گی۔ جہاں جہاں انسان نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا عمل کرتا ہے، وہ جگہ انسان کے خلاف گواہ بن رہی ہے۔ تو تیسری نصیحت یہ کی کہ جہاں سے بھی گزرو ذکر ضرور کیا کرو۔ اور چوتھی نصیحت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یہ کی کہ جب آپ سے گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد نیکی ضرور کیا کرو، اور اگر آپ نے چھپ کر گناہ کیا تو چھپ کر نیکی کیا کرو، اور اگر آپ نے اعلانیہ طور پر گناہ کیا، سب کے سامنے گناہ کیا، تو سب کے سامنے پھر نیکی کیا کرو۔ اس نیکی کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس گناہ کی وجہ سے جو آپ کے دل میں ظلمت پیدا ہو گئی ہے، آپ کے دل میں کفر کی طرف میلانیت پیدا ہو گئی ہے، اور آپ کے دل میں جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی کمی آ گئی ہے، اس نیکی کے بدلے میں وہ کمی پوری ہو جائے گی۔ اس لیے نیکی ضرور کیا کرو۔ دیکھتے نہیں ہیں جب کسی کو جناب مرچ کھا لیتا ہے بہت زیادہ، کڑوی چیز کھا لیتا ہے بہت زیادہ، تو اس کڑواہٹ کو ختم کرنے کے لیے، اس تلخی کو ختم کرنے کے لیے کوئی میٹھی چیز آدمی کھاتا ہے، آدمی پانی پیتا ہے اس کا اثر ختم کرنے کے لیے۔ یہی مثال یہاں پر بھی ہے کہ اس گناہ کا اثر، اس گناہ کی نحوست کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عمل بتایا، اس کے بعد کوئی نیکی کر لیا کر۔ اور سب سے بہترین اس میں نیکی یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے زبان سے گناہ کیا، زبان سے نیکی کرے، ہاتھ سے گناہ کیا، ہاتھ سے نیکی کرے، آنکھ سے گناہ کیا، آنکھ سے نیکی کرے۔ آنکھ کا گناہ بد نظری ہے، آنکھ کی نیکی قرآن مجید کی دیکھ کر تلاوت کرنا ہے۔ ہاتھ کا گناہ کسی کے ساتھ ظلم ہے، ہاتھ کے ذریعے سے کسی کے ساتھ تعاون کر دے۔ پاؤں کا گناہ ظلم کی جگہ پر چل کر جانا ہے، اس پاؤں سے کسی کے ساتھ چل کر جا کے مدد کر کے آ جائے۔ یہ اس طرح سے جس عضو سے گناہ ہوا اس عضو سے نیکی کرتا چلا جائے گا تو انشاءاللہ وہ گناہ کی نحوست اور گناہ کا زہر جو جسم میں آ چکا اور جو دل میں بیٹھ چکا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے 4 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ پہلی بات رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ کی نماز، اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اپنے آپ کو موت کے لیے ہر وقت تیار رکھا کرو۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جہاں سے بھی آپ کا گزر ہوا کرے اللہ کا ذکر ضرور کیا کرو۔ اور چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب آپ سے گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیے کرو۔ اگر چھپ کے گناہ ہوا تو چھپ کے نیکی کرو، اور ظاہراً اگر گناہ کیا تو ظاہری طور پر نیکی کرو۔ اس نیکی کا فائدہ اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جو گناہ کی نحوست دل میں آئی ہے اس نیکی کی وجہ سے انشاءاللہ وہ نحوست ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔